السلام علیکم جی، میں آپ کا گمنام بھائی دبئی سے میرے سلام ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے تمام بھائیوں کو، خاص طور پر ان بھائیوں کو جو اپنے ملک سے یہاں بائک رائڈنگ کے کام پر آنے کے لیے یا یہیں پر جو موجود ہیں اور ولنگ ہے کہ آپ بائک کا لائسنس لیں اور اس فیلڈ کے اندر آ کے کام کریں، ان کے لیے میری یہ ویڈیو ہے۔ اور ان میں بھی معذرت کے ساتھ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی عقل کا استعمال کرنا جانتے ہیں، جن کو بات سمجھ آتی ہے۔ عموماً شروع میں ہوتا یہی ہے کہ بات سمجھ نہیں آتی، تو یہ ڈسکلیمر ہے چھوٹا سا جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو جی سین یہ ہے کہ یہاں پر دبئی میں اس کام کی بڑی ہائپ کریٹ ہوئی آپ کو پتہ ہے، کہا جاتا ہے کہ جی بڑے بڑے پیسے بنتے ہیں، 3,000 4,000 سیلری بن جاتی ہے۔ تو بھائی 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 تک لوگ میں نے سنا ہے دے کر جو ہے یہاں پر آتے ہیں اس کام کے لیے۔ تو اس کے بعد پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آئی ڈی بنتی ہے، 1-1.5 ماہ آپ کی آئی ڈی کو بننے میں لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد آئی ڈی بننے کے بعد آپ کی فائل اوپن ہوتی ہے لائسنس کے لیے۔ تو لائسنس کے لیے جب آپ کی فائل اوپن ہوتی ہے تو سچی بات یہ ہے کہ لائسنس کے لیے آپ یہ ذہن میں سوچ کے رکھیں کہ کم از کم 2 2.5 3 ماہ تو آپ کے لگنے ہیں، اگر آپ کوئی ٹیسٹ فیل نہیں کرتے۔ اگر آپ کوئی ٹیسٹ فیل کرتے ہیں، مجھے ایسے لڑکوں کو بھی میں جانتا ہوں جن کو 5 ماہ 6 ماہ اور اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو چکا ہے۔ ایسے لڑکے بھی ہیں جو 3 بار 4 بار فائنل ٹیسٹ کے اندر فیل ہو چکے ہیں۔ ابھی میرا پچھلے دن ایک اسکول میں چکر لگا تو وہاں پر میں نے خود دیکھا لڑکے 50 60 70 کی تعداد میں، اس سے زیادہ ہی ہوں گے، اس سے کم نہیں ہو سکتے، ایک دن کے اندر ان کا فائنل ٹیسٹ ہوا۔ اور یہ میں ایک اسکول کا بتا رہا ہوں آپ کو، دبئی کے اندر 9 10 11 12 جتنے بھی اسکول ہیں، ڈیلی آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں کیا حال ہوگا۔ ڈیلی اس طرح ٹیسٹ ہوتا ہے اور ڈیلی لڑکے فیل ہوتے ہیں، پھر ان کو 1 مہینے بعد کی 20 دن بعد کی کلاس ملتی ہے، پھر دوبارہ ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر دوبارہ فیل ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ پھر اس کے بعد آخرکار وہ دن آ جاتا ہے خوشی کا جب آپ کا لائسنس بن جاتا ہے۔ تو لائسنس بننے کے بعد پھر جاب پہ لگنا آپ کے لیے فی الحال ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، پہلے نہیں تھا۔ اور اس کی وجہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کام کی اتنی ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے، اس کو اتنا بڑا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں نے حد پار کر دی ہے۔ مطلب ایک گلاس ہے نا، یہ گلاس میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اس گلاس کو آپ اس کو پانی سے بھر لیں، آپ گلاس کو، یہ گلاس ایک بار بھر جائے گا، اس کے بعد آپ اس کو ڈالتے رہے، یہ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ تو اس میں سٹور نہیں کر سکتا نا، تو یہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق سٹور کرے گا، آپ چاہ کر بھی اس کی کیپیسٹی نہیں بڑھا سکتے۔ تو میرے بھائی جو لوگ اس کے باوجود آ رہے ہیں، پھر ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ابھی 2 ماہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ جتنی بھی یہاں کی بڑی کمپنیز ہیں، طلبات ہیں، نون ہے، کریم ہے اور انسٹا شاپ ہے، جتنی بھی بڑی لیڈنگ فوڈ ڈیلیوری کمپنیز ہیں یہاں دبئی کی، ان سب نے اپنی ہائرنگ بند کی ہوئی ہے۔ کوئی لڑکا جس کو لائسنس لیے ہوئے 2 ماہ 3 ماہ ہو گئے ہیں وہ کام پر نہیں لگا ہے۔ ایسے لڑکے بھی ہیں جن کے بارے میں نے سنا کہ 3 ماہ ان کو ہو گئے، 4 ماہ ہو گئے، لائسنس لیا ہوا ہے لیکن کام پر نہیں لگے۔ اب سب سے پہلی بات تو میرے بھائی یہ ہے کہ 6 ماہ تو آپ سوچ لیں کہ آپ کے ضائع ہو گئے نا اس طرح سے لائسنس میں، کم و بیش کم بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کام پہ لگنے کے مسائل، اور اس کے بعد جب ایک چیز ہوتی ہے، ہر چیز کی کیپیسٹی ہوتی ہے، میں نے آپ کو گلاس کی مثال دی، آپ کتنے لوگ ایک کام کے اندر جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے نا زیادہ، تو پھر آپ کیسے اس کے اندر سروائیو کر پائیں گے؟ جتنے زیادہ لوگ ہو جائیں گے اتنے آرڈرز کم ہو جائیں گے، آرڈر کم ہوں گے تو آپ کو ملیں گے بھی کم، پھر آپ کی وہ جو ایکسپیکٹیشنز تھی جن کو آپ ضربیں دے کے اپنی کرنسی کے ساتھ، پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی کرنسی کے ساتھ یہاں آتے ہیں، تو وہ آپ کی جو امیدیں ہوتی ہیں ان کے اوپر پانی پھر جاتا ہے، وہی پانی جو گلاس سے باہر آ رہا ہے وہ پانی آپ کی امیدوں پر پھر جاتا ہے۔ تو کسی کام کو برا نہیں کہنا چاہیے، جہاں سے کسی کو رسک ملتا ہو، کسی کو کسی کام کرنے کے، روزی کمانے کے مواقع حاصل ہوتے ہیں، اسے برا نہیں کہنا چاہیے، لیکن عقل بھی استعمال کرنی چاہیے
اور تدبیر بھی اختیار کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس کا بلا شبہ اس کا جو ہے ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے. تو بھائی مجھے یہ بتائیں کہ بائک رائڈنگ کا ہی ایک کام رہ گیا ہے صرف، اور کوئی کام آپ لوگ نہیں کر سکتے؟ وہ جو 6 ماہ آپ نے بائک رائڈنگ کے لیے لائسنس لینے کے لیے آپ نے لگائے ہیں، آپ اتنے قابل تو ہیں نا کہ آپ موبائل یوز کر لیتے ہیں، آپ انگلش بیسک انگلش آپ بولنا چالنا جانتے ہیں، آپ میپ یوز کرنا جانتے ہیں، تو آپ اس قابل ہیں. آپ کیوں نہیں کوئی آئی ٹی کا کورس کرتے اپنے پاکستان سے ہی؟ کیوں آپ لینگویجز نہیں سیکھتے جو بہت زیادہ ہاٹ کیک ہے یہاں پہ ڈیمانڈ میں؟ کیوں آپ عربک نہیں سیکھتے؟ کیوں انگلش آپ نہیں سیکھتے؟ آپ سیکھ کر آئیں یہاں پر اور چھوٹی موٹی اسکل لے کر آئیں، آئی ٹی کی اسکل لے کر آئیں. اور ٹوریزم کی بہت بڑی انڈسٹری ہے، آپ یہاں پہ ہوٹلنگ کی جو فیلڈ ہے وہ بہت بڑی ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ کوئی کورسز کر کے آئیں، لینگویج سیکھ کر آئیں. آپ ان چیزوں پر وہاں انویسٹ کریں گے، اس سے بہت کم آپ کا خرچہ ہوگا اور اس کا آؤٹ کم بہت اچھا ہوگا، بہت زیادہ ہوگا، اور بہت اچھی جاب آپ کر سکتے ہیں. میں بائک رائڈنگ کے کام کو برا نہیں کہہ رہا، میں اس بھیڑ چال کو برا کہہ رہا ہوں جو ایک لگی ہوئی ہے. اور لوگ یہ ماننے سے قاصر ہیں، لوگ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کچھ برا ہو رہا ہے، یا یہاں پر جو ہے نا، اب کسی کو یہ کہا جائے کہ جی آپ پاکستان سے نہ آئیں، آپ بنگلہ دیش سے نہ آئیں، وہیں رہیں، یہ کام بہت خراب ہے. وہ کہتا ہے کہ یار نہیں یار، یہ تو ہمیں خود تو یہ پیسہ کما رہا ہے اور جو ہے نا ہمیں یہ پھنسا رہا ہے. تو بھائی جس کو شوق ہے وہ آئے، مجھے کیا فائدہ ہوگا اگر وہ نہیں آئے گا؟ تو مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا، مجھے تو ویسے ہی نہیں ہوگا. اگر میں بائک رائڈنگ کر رہا ہوں تو مجھے تو ہوگا یہ مسئلہ. لیکن ہاں، اگر وہ اس کام کے لیے جو آنا چاہتا ہے، میرا اس کے لیے ایک سجیشن یہ ہے کہ وہ اپنی کمٹمنٹس ایسی کر کے آئے، فکس سیلری پر آئے، اور جو اچھی سیلری ہے، فکس سیلری 2500 2800 ود فیول بھی آپ کو کمپنی دے. اس طرح کی کمٹمنٹ کے اوپر اگر آپ آتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اور لائسنس بھی اگر آپ جلدی اٹھاتے ہیں. ادروائز ایسا ہوتا نہیں ہے. تو مس کمٹمنٹس بہت زیادہ ہیں اس حوالے سے، مس گائیڈنس میرے بھائی بہت زیادہ ہے اس حوالے سے. تو مہربانی کریں، اپنے اوپر بھی رحم کریں، اپنے گھر والوں پر بھی رحم کریں. اور یہ جو قرضے اٹھا کر اور پھر یہاں چلے آتے ہیں، پھر آپ یہاں آ کر پریشان ہوتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ وہاں سکون کریں، اسکل سیکھیں، لینگویجز سیکھیں، ملٹیپل لینگویجز سیکھیں، ہوٹلنگ اینڈ ٹوریزم انڈسٹری سے ریلیٹڈ کورسز کریں. پاکستان کے اندر کراچی میں، فیصل آباد میں، لاہور میں بڑے بڑے ادارے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ کورسز آپ کو کرواتے ہیں. وہ کورسز لیں اور وہ لے کر آئیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ اس قابل بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، اگر آپ نے کوئی زیادہ، آپ نے مشقت والا کام ہی کرنا ہے، مشقت والا کام برا نہیں ہے. القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے. تو لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں وہ کام نہیں کر سکتا، آپ مشقت والا کام کرنا چاہتے ہیں کوئی، یا آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں. ہر کسی کی سکت نہیں ہوتی، ہر کسی کی برداشت کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. تو آپ جو ہے، آپ کسی کمپنی کا ویزا لے کر یہاں آئیں، کمپنی کا ویزا لے کر آئیں، امپلائمنٹ ویزا ڈائریکٹ. جب آپ یہاں آئیں، آپ کی آئی ڈی بنے اور آپ جاب پر ہوں. اگر آپ کسی پیکنگ کی کوئی جاب ہے یا کوئی کنسٹرکشن کی فیلڈ میں جتنی جابز ہیں، یہ بہت بڑی واسٹ فیلڈ ہے. تو آپ اگر اس کے اندر آپ آتے ہیں تو آپ اس طریقے سے آئیں، تاکہ آپ آئیں تو آپ کو یہ لائسنس والا جھنجٹ نہ ہو، یہ قرض اتارنے والا جھنجٹ نہ ہو. آپ کی سیلری تو سٹارٹ ہو جائے آتی. لیکن مجھے ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، اور جن کو نہیں آئے گی تو بہت اچھی بات ہے، وہ یہاں آ جائیں اور اس چیز کا ایکسپیرینس کریں، اور پھر لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. اور پھر جو ان کے سننے والے ہوں گے وہ ان کی بات نہیں مانیں گے. اس لیے اور بائک رائڈرز آئیں. میں بائک رائڈنگ کے کام کو بالکل برا نہیں کہہ رہا، میں اس روش کو برا کہہ رہا ہوں کہ جس پہ سب لوگ چل پڑے ہیں. ایک بھیڑ چال چل پڑی ہے، میں اس کو برا کہہ رہا ہوں. تو خدا را اس سے باز آئیں، اپنے پیسے ضائع ہونے سے بچائیں، اور اسکل سیکھیں، پاکستان میں رہ کر لینگویجز سیکھیں. اور پھر کسی اور بھی دکھ ہیں، میں کہتا ہوں بائک رائڈنگ کے سوا، ویسے تو شعر یہ ہے کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا.
تو میرے بھائی اور بھی کام ہے دنیا میں بائک رائڈنگ کے سوا، راحتیں اور بھی کاموں میں ہیں بائک رائڈنگ کے سوا، تو ان راحتوں کو تلاش کریں اور آسانیاں اپنے لیے بھی پیدا کریں اور لوگوں میں بھی آسانیاں بانٹیں، اور مس گائیڈ کرنے سے بچیں، اور کوئی آپ کو مس گائیڈ کر رہا ہے تو اس چیز کو یقینی بنا لیں کہ آپ کا جو سورس ہے انفارمیشن کا وہ درست ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ کرے میری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اچھا مشورہ اور صلاح یہ بھی ایک نیکی ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کو یہ چیزیں بتا دوں۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا۔ میری طرف سے خدا حافظ۔